اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ اے لوگو، اللہ کا میرا وعدہ سچا ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم جو بھی جیسا بھی عمل کرو گے اس کا ایک نتیجہ تمہیں ملے گا، اچھا یا برا وہ الگ بات ہے۔ تو اس پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کا ہمارا موضوع صرف اللہ تعالی منزل آخر کیوں؟ بہت اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس موضوع پر نہ سوچتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ سوال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ ظاہر ہے، یعنی اللہ کو منزل بنا لینا آخر کیسے، کیوں، یہ ہمارے سوالات نہیں ہیں زندگی کے بارے۔ دیکھیں، ظاہر کا دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا تو یہ تمام سوالات جو باطن سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جو حقیقتیں ہیں جو باطن سے تعلق رکھتی ہیں، وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنیں گی۔ دوبارہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، یعنی دنیا کی کامیابی کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، تو پھر آپ کی ساری توجہ، ساری نظر، ساری کوششیں پھر دنیا کے لیے ہوں گی، اور اللہ، اسلام، دین اسلام، شریعت اور محمد الرسول اللہ کی پیروی، یا جنت جانے کے لیے کوشش کرنا، دوزخ سے بچنے کے لیے کوشش کرنا، قبر کی سوالات، حشر کا دن اور اس میں جو کچھ ہوگا، وہ پھر آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنیں گے، کیونکہ آپ نے تو منزل بنا لیا ہے۔ اور دو چیزوں کی طرف انسان بیک وقت توجہ کر بھی نہیں سکتا۔ دیکھیں، آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لینا، ایک مسئلے پر اگر آپ سوچ رہے ہیں تو دوسرا مسئلہ تو آپ کہیں گے اس کے بارے میں پھر بعد میں سوچوں گا، دنیا کے بارے میں کوئی بھی مسئلہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو پہلے آپ ایک مسئلے کو سوچیں گے، پھر دوسرے مسئلے کو ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے جو اہمیت کی بات ہوگی اس پر آپ توجہ دیں گے، اس پر سوچیں گے۔ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو پہلے ہم اہمیت والے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں۔ گھر کے کاموں میں دیکھ لیں، عام طور پہ جو خواتین کے کام ہیں یا مردوں کے جو کام ہیں، تو ہم بڑا مسئلہ، مثال کے طور پہ رات کے لیے سودا لانا ہے، کھانا ہے، دوسرا مسئلہ گھر میں کوئی صفائی ہے یا کوئی آپ نے کچھ اور کام کرنا ہے، تو پہلے آپ کھانے کا سودا لائیں گے کہ چلو یہ جو ہے یہ کر لیں، اور اس کے بعد پھر وہ میں دوسرا کام اہمیت والے کام انسان پہلے کرتا ہے، توجہ دیتا ہے، اس کے لیے ٹائم نکالتا ہے، اس کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے، جو بھی اس کے تقاضے ہوں وہ پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہی ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ اے لوگو، اللہ کا میرا وعدہ سچا ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم جو بھی جیسا بھی عمل کرو گے اس کا ایک نتیجہ تمہیں ملے گا، اچھا یا برا وہ الگ بات ہے۔ اس پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر برائی، وہ سامنے آ جائے گی، اس کا وہ دیکھ لے گا، یعنی اس کا نتیجہ پالے گا۔ تو سورہ زلزال کی میں نے آیت پڑھی ہے۔
تو صرف اللہ منزل آخر کیوں؟ اصل میں دیکھیں انسان یقین کے بغیر زندگی نہیں گزارتا. یہ میں ابتدائی باتیں کر رہا ہوں، یہ اس میں زیادہ مشکل نہیں ہے، ذہن پہ زیادہ زور نہ ڈالیں کہ میں کوئی مشکل بات کر رہا ہوں اور آپ توجہ ہیں یار یہ تو بڑی حکمت اور مشکل بات ہے، میں ذرا اس پہ سوچوں گا. نہیں، ایسی بات نہیں، سادہ سی بات. ہر کام جو ہم کرتے ہیں دنیا میں وہ ایک یقین کے ساتھ کرتے ہیں. یقین نہ ہو تو وہ آپ کام نہیں کرتے، شک میں آ جائیں تو وہ بھی پھر آپ کام چھوڑ دیتے ہیں. عام بات ہے، سادہ سی بات ہے. تو مثال کے طور پہ ایک کھانا رکھا ہوا ہے، ایک انسان بیمار ہے، اس کو پیچش ہے، دست لگے ہوئے، تو کھانا بڑا اچھا ہے اور اس کو بڑا مرغوب ہے، لیکن پیٹ خراب ہے، تو اس کو یقین ہے کہ یہ کھانا مجھے نقصان دے گا، تو لہٰذا وہ کھانا نہیں کھاتے آپ. مفت 3 روست آیا ہوا ہے، 3 مٹن ران آئی ہوئی ہے، لیکن آپ نہیں کھاتے. بھائی میں نہیں کھا سکتا، نہیں کھا سکتا، نہیں کھاؤں گا. تو یقین میں بات کر رہا ہوں، یقین. جب آپ کا یقین نہ ہو کسی بات پہ بھی تو آپ اس پر توجہ بھی نہیں دیتے. دنیا جو ہے ہمیں ایک حقیقت لگتی ہے. ہماری زندگی، ہمارا وجود، اور اس میں جو بھی میرے ساتھ جڑے مسائل ہیں، جیسے کہ ٹین ایجر لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو ایک زندگی گزارنی ہے اور اچھی زندگی گزارنی ہے، تو لہٰذا وہ اپنی سوچیں بنتے رہتے ہیں، کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا کروں. والدین بھی سوچتے ہیں، یہ بھی سوچتا ہے، اور کچھ پھر فیصلے کر لیتے ہیں، کچھ ادھر ہوتا ہے، کچھ ادھر. مجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یقین کی میں بات کر رہا ہوں. بچہ کہہ رہے ہیں میں نے دنیا کی زندگی جینی ہے، تو وہ دنیا ہی کے لیے سوچتا ہے. یقین آ جاتا ہے دنیا، یہ 1 لاکھ ہیں، یہ 10 لاکھ ہیں، یہ 1 کروڑ روپے ہیں، اور یہ اتنے پیسے ہیں، اتنے پیسے ہیں. وہ گڈیاں ذرا اچھی لگتی ہیں نا لوگوں کو، تو پھر اسی کے لیے انسان، یعنی اس کا یقین آ جاتا ہے کہ دنیا اور دنیا کی کامیابی ہی اصل حقیقت ہے، اور میں نے اسی کے لیے جینا ہے. یہ ہم غیر شعوری طور پہ، معاشرہ ایسا ہے، سب لوگ جو ہیں دنیا کی طرف رخ ہے، اور تو لہذا ہم سب لوگوں نے پلان بنایا ہے دنیا کی زندگی کا. آج کا مسلمان دنیا کے لیے جی رہا ہے اور دنیا ہی کے لیے جینا چاہتا ہے. اللہ منزل، یہ تو کچھ نئی سی بات ہے. اللہ کو منزل بنا لے، اللہ کے لیے زندگی گزارے، تو یہ ہمیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اور بعض اوقات لوگ کہتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ بھئی دنیا تو نظر آ رہی ہے، اللہ تو نظر نہیں آ رہا، ہم کیسے اس کو منزل بنائیں؟ تو یہ بھی مطلب یعنی وہ دھوکے کی وجہ سے آپ کو کچھ بھی اور نہیں نظر آ رہا. جو آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے نا، جس کو بھی دھوکہ لگ گیا ہے، تو اس کو دنیا کے علاوہ کوئی چیز آتی نہیں ہے نظر. اللہ کے رسول تشریف لائے اور 40 سال زندگی گزار دی مکے کے لوگوں میں، اور پھر دعوی نبوت کیا، توحید کی طرف دعوت دی، آخرت کے عذاب سے ڈرایا، جنت کی بشارت دی. تو جو مقامی لوگ تھے مکہ کے، ان کو ظاہر کا دھوکہ لگا ہوا تھا. میں دیکھیں ایک مثال، اور صحیح میں بات کر رہا ہوں، اس مکے کے ہماری طرح، ہمیں جس طرح دھوکہ لگ گیا ہے دنیا کا، مکے کے مشرکوں کو بھی دنیا کا دھوکہ لگ گیا تھا. کہتے ہیں یہی ہماری تو بڑی عزت ہے، ہمارا ایک مقام ہے، ہم کعبہ کے متولی ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، ہم حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں. قرآن میں ایک آیت ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر لا یستوون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تم کیا کر رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے حاجیوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، اور مسجد یعنی مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا؟
یہ برابر ہو گیا اس شخص کے جو ایمان لے آیا اور اللہ پہ اور یوم آخرت پر، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اصل چیز ایمان باللہ ہے۔ میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ صرف اللہ تعالی منزل آخر کیوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم